السلام علیکم۔ الحمدللہ آج کی ہماری کانفرنس میں معزز علماء کرام مرکزی خطیب حضرات تشریف فرما ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق اوکاڑوی صاحب وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا محمد اسحاق اوکاڑوی صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، آج 13 اکتوبر سن 2018 سرگودا شہر کے اندر تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان عنوان پر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے جیالوں نے عظیم الشان فقید المثال آج کا پروگرام رکھا ہے۔ میری دعا ہے اللہ نوجوانان یوتھ فورس کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ سبب بنائے۔ حضرات گرامی، آج کا عنوان بڑا پیارا عنوان ہے، اور یاد رکھنا عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے بڑا عنوان ہے وہ پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا عنوان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا میرے دوستو عقیدہ ہے، اللہ کو ایک ماننا ایمان ہے، اور اللہ کو لا شریک ماننا کامیابی کا نقطہ عروج ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر میری دعوت کو ذرا غور سے سننا، اسی طرح امام کائنات کو آخری پیغمبر تسلیم کرنا یہ بھی ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ اگر توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو جائے انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی اور ذلی بروزی نبی کا اقرار کیا جائے تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کا پیغام ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کا اعلان ہے، پوری کائنات
کو دعوت ہے، حضرات ایک ہو جائیے، متحد ہو جائیے اور تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر اس بات کا برملا اظہار و اقرار کیجئے، رب کائنات کے سوا دوسرا الہ نہیں ہے اور محمد پاک کے سوا کائنات میں دوسرا کوئی نبی ہو سکتا؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میرا پیغمبر ہے کیسا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اسی لیے اعلان فرمایا، میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت اور رسالت سے اعلان فرما دیجئے۔ کون سا اعلان ہے؟ غور کرنا ذرا، کون سا اعلان ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے اللہ پاک کے نبی آئے، سب کی زبان نبوت سے یہ اعلان ہوا۔ کون سا اعلان ہے؟ آؤ ذرا قرآن کریم کی آیات بینات پہ غور کرنا۔ اللہ کریم کا ایک پیغمبر اعلان کرتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، دوسرا پیغمبر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تیسرا پیغمبر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ایک اور پیغمبر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ایک اور پیغمبر وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ، ایک اور پیغمبر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی آیات بہت زیادہ ہے۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اعلان کیا میں قوم کا امام بن کے آیا ہوں، قوم کا رہنما بن کے آیا ہوں۔ نوح پیغمبر آئے، قوم کے امام بن کے آئے۔ ہود پیغمبر آئے، ایک قوم کے رہنما بن کے آئے۔ حضرت ہود پیغمبر آئے، قوم کے پیغمبر بن کے آئے۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اعلان کیا ہم ایک قوم کے امام ہیں، بستی کے امام ہیں۔ جب آمنہ کے لال کا نمبر آیا، والی بدہا کا نمبر آیا، صدر الاولیاء کا نمبر آیا، میرے پیغمبر کا جب دور آیا، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، اللہ پاک نے تمام فاصلے مٹا کر اعلان کر دیا جہاں جہاں تک رب کائنات کی خدائی ہے، وہی وہی محمد پاک کی مصطفی ہے۔ رب کائنات کے سوا پوری دنیا کے اندر دوسرا الہ نہیں ہے، اور محمد پاک کے بعد کائنات میں دوسرا پیغمبر نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ آمنہ کے لال پہ بند کر دیا گیا ہے، اور یہ دروازہ میں نے بند نہیں کیا، یہ دروازہ علماء اہل حدیث نے بند نہیں کیا، یہ دروازہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں نے بند نہیں کیا، یہ دروازہ رب اکبر نے بند کیا ہے۔ یاد رکھیے، آج میرے دوستو یاد رکھنا، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، یہ بند دروازہ کوئی مائی کا لال کھول نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ دروازہ نبوت کس نے بند کیا؟
اور ذرا زور سے بولیے کس نے بند کیا؟ ہاتھ اٹھا کر۔ اور میرے دوستو بات سننا، پہلے پیغمبر آئے، میں قربان جاؤں، ہر پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ نوح پیغمبر کا نمبر آیا، قرآن کریم کا ایک انداز ہے، میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا، دو تین آیتیں ذرا توجہ سے سننا۔ اللہ پاک نے فرمایا، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلال۔ آگے نوح پیغمبر نے فرمایا، ولكني رسول من رب العالمین۔ فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک اور پیغمبر اس نے اعلان کیا، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رسول من رب العالمین۔ پہلے پیغمبروں کا مطالعہ کیجئے، کسی پیغمبر کے ساتھ لفظ خاتم آپ کو نہیں ملے گا۔ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، الحمد سے شروع کیجئے، والناس کی سین تک جائیے، پورے قرآن کے اندر کسی پیغمبر کی نبوت کے ساتھ یہ جملہ نہیں ملے گا، خاتم کا جملہ بالکل نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ملے گا۔ یہ بڑا قیمتی نکتہ ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، مجھے کہنے کا حق دیجئے۔ آدم پیغمبر آئے، دروازہ کھلا رہا، کلیم آئے، دروازہ کھلا رہا، پیغمبر یوسف آئے، دروازہ کھلا رہا۔ جب آمنہ کے لال کا نمبر آیا، اللہ پاک نے دروازے کو بند کر کے میرے دوستو اعلان کر دیا، اب قیامت آ سکتی ہے، علماء پیدا کیے جائیں گے، محدث کائنات میں تشریف لاتے رہیں گے، مفکرین آتے رہیں گے، مگر قیامت کی صبح آ سکتی ہے۔ ذرا زور سے بولیے، مصطفیٰ کے بعد اس دھرتی پر کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ یہ اہل حدیث کا پیغام ہے، اہل حدیث کا اعلان ہے۔ اور دوستو ایک اور بات سنیے، بڑی کمال کی بات ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ میں نہیں کہتا قرآن ہے قرآن، غور سے سننا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ یہ جملہ مصدقن ذرا دعوت فکر ہے۔ سرگودا کے روشن ضمیروں، اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے علماء، جمع غفیر
تقریر ہے مجمع علماء کرام کا، نوجوانان یوتھ فورس کے قائدین کا، ذرا جملہ دل و دماغ میں بٹھائیے۔ اللہ نے فرمایا عالم ارواح کے اندر سارے پیغمبروں کی ارواح کو جمع کیا، سارے پیغمبروں کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ پاک نے ایک ختم نبوت کانفرنس کی، اس میں میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا ذکر کیا اور فرمایا اے نبیوں میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور میرے بعد میرے دوستو اللہ نے فرمایا میں عطا کر دوں گا، میرے دوستو آپ کو کتاب و حکمت عطا کر دوں۔ اور پھر بعد میں آمنہ کا لال آئے، ثم جاکم رسول، ایسا رسول آئے جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ کون سا رسول ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے، فرمایا مصدقن، وہ رسول آئے گا جو پہلے نبیوں کی تصدیق کرے گا۔ کیا کرے گا؟ پہلے نبیوں کی میرا پیغمبر تصدیق کرے گا۔ نبوت آدم کی ہے، تصدیق محمد پاک کی ہے، نبوت کلیم اللہ کی ہے، تصدیق آمنہ کے لال کی ہے۔ سرگودا کے روشن ضمیروں ذرا دل و دماغ میں نقطہ بٹھائیے، آمنہ کے لال سے پہلے جو پیغمبر ہوگا اس کی تصدیق محمد پاک فرمائے گے۔ میرا سوال ہے اور مرزائیو بتاؤ آمنہ کے لال کی تصدیق کے اندر یہ تمہارا قادیاں والا نظر آتا ہے؟ کھل کے بتائیے۔ عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا گیا، ان ارواح کے اندر آپ کے نبی کی روح موجود ہے؟ اگر نہیں ہے یقیناً نہیں ہے، ماننا پڑے گا جس کی نبوت کا اس عالم ارواح کے اندر ذکر نہیں ملتا، آج کے دور میں وہ کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، کانا ہو سکتا ہے، انگریز کا خود کاشتہ پودا ہو سکتا ہے، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ اس بات کا اظہار کیجئے جو عالم ارواح کے اندر نہیں تھا، آج وہ دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، مگر بلند آواز سے بولیے نبی اللہ ہو۔ سارے نہیں بولے نبی اللہ ہو۔ چلو یہ تو دور ہے، یہ بھی عجیب انداز ہے جب پنڈال کے اندر ان نوجوانوں کو بٹھایا جائے، بڑا دور دراز بٹھایا جاتا ہے۔ چلو سٹیج والوں تم بھی ان کے ہم نوا بن جاؤ، ان کے ساتھ مل کر یہ آواز دہراؤ جو عالم ارواح کے اندر جس کی روح نہیں ہے، جس کا ذکر عالم ارواح میں نہیں ہے، اور جس کی تصدیق محمد پاک نے نہیں کی، ماننا پڑے گا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا دجال ہو سکتا ہے، مگر بلند آواز سے بولیے نبی اللہ ہو۔ بولتے نہیں نبی اللہ ہو نہیں سکتا۔ آؤ میرے دوستو، مصدقن، میرا پیغمبر سارے پیغمبروں کا مصدق بن کر آیا ہے۔ میرے دوستو جس جس کی تصدیق محمد پاک نے کی ہے، میرے دوستو وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور اگلی بات بڑی توجہ سے سننا، جب دروازہ بند ہو جائے کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، کسی سکول و کالج کا دروازہ بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، پھر کوئی مائی کا لال دروازہ بند کرنے کے بعد دیوار پھلانگ کر جو اندر داخل ہو اس کی داڑھی کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے وجود کے لباس کو نہیں دیکھا جائے گا، اسے دیکھا جائے گا، اس انداز سے دیکھا جائے گا یہ سب سے بڑا چور ہے۔ بولیے یہ سب سے بڑا، اور بلند آواز نال بولو کی ہو گیا کھانا نہیں کھاتا، یہ سب سے بڑا
اور زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، پوری کائنات کے قاضیہ کو پتہ چلے کہ آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء، جمع غفیر علماء کا میرے دوستو میدان میں آ چکا ہے۔ انشاءاللہ مقابلہ کرے گا، مجادلہ کرے گا، مناظرہ کرے گا، یہ ثابت کرے گا بند دروازے کی دیوار کو پھلانگنے والا چار ہو سکتا ہے، نبی اللہ ہو، نبی اللہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ میرے دوستوں میں آخری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور فرمانا، اس لیے کہنا چاہتا ہوں، غور کرنا، اس لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ اللہ، زمینوں آسماں جو میں عقیدت کا سلام آیا زباں پر میری، جب بھی احمد مرسل کا نام آیا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، حضرات غور کرنا، یہ مسئلہ ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بات ذرا غور سے سنیے، ایک اہم نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام سے معذرت کرتے ہوئے ادنا درجے کا طالب علم ہوں، لیکن نوجوانوں، دور دراز سے آنے والوں، اکاڑوی کا نکتہ دماغ میں بٹھائیے، بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ آج سے پہلے شاید آپ نے نہ سنا ہو، آج سننے کے بعد اس جملے کو، نکتے کو عام کرو۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں مرزا غلام احمد۔ کیا کہتے ہیں مرزا؟ کیا کہتے ہیں مرزا؟ مرزا، توجہ توجہ، آج کہتے ہیں مرزا غلام احمد۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تحریک کا کیا معنی ہے؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ میدان میں آئے، مبالغہ کیا، اس مبالغے کا کیا معنی بنتا ہے؟ یوتھ فورس کے نوجوان جگہ جگہ پر ختم نبوت کانفرنس سے کر رہے ہیں، کیا معنی ہے؟ چھوڑیے، کوئی معنی سمجھیے، ایک معنی اٹھ کیجئے، مرزا غلام احمد کا جملہ غلط ہے۔ اگر یہ نبی کا غلام ہوتا، مقابلے میں ختم نبوت کا انکار کرنے کا جھنڈا لے کر میدان میں نہ آتا۔ اس لیے آج سے جملہ عام کر دو، جو غلام ہوتا ہے وہ مرتا مر سکتا ہے، وہ نبی پاک کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس نے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا، وہ نبی پاک کا مخالف ہوتے ہوئے دجال ہو سکتا ہے۔ مل کے بولیے، غلام غلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کے بعد مرزا غلام احمد مت کہیے، اسے صاف کہیے، مرزا غلام قادیانی، بس یہ جملہ ہے، اس سے آگے کوئی جملہ مت بولیے۔ یہ غلام نہیں ہے۔ اگر غلام ہوتا نبی کی ختم نبوت کو قبول کرتا، اگر غلام ہوتا مقابلے میں انگریز کی بات مان کے میرے دوست مقابلے میں نہ تھا۔ اگر آ چکا ہے پھر اسے غلام مت کہیے، اسے بہت بڑا دجال کہیے۔ اور دوسرا نکتہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں غلام احمد، غلام احمد، کوئی کہتا ہے یہ احمدی ہے، کوئی کہتا ہے یہ محمدی ہے۔ یاد رکھیے، مرزائی صرف مرزائی ہو سکتا ہے۔ مل کے بولو، احمدی ہو، اور بولتے نہیں ہو، احمدی ہو نہیں سکتا۔ احمد ہمارے نبی کا نام ہے، احمد کی وجہ سے ہم احمدی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی مرزائی احمدی ہو سکتا
نہ مرزا غلام احمد کہیے نہ ان کو احمدی کہیے، ان کو ایک جملے سے یاد کیجئے، صرف یہ قادیانی ہے، صرف یہ مرزائی ہے، صرف یہ کذاب ہے، دجال ہے۔ اور ہماری بات جو دل و دماغ میں بٹھائیے، جب تک جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، انشاءاللہ مرزائیوں کا مقابلہ ہوتا رہے گا۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔